یہ ہے کہ سر میں ابھی گریجویشن ہو رہا ہوں تو سوشل پریشر بھی ہے, فیملی پریشر بھی ہے, نہ جابس ہیں تو بزنس بھی نہیں ہے, تو کیسے اپنے کو زیرو سے اٹھائیں سر, یہ میرا کویشچن ہے. پھر سے ریپیٹ کریے گا. سر میں ابھی گریجویٹ ہو رہا ہوں اسی سال, تو سوشل پریشر بھی ہے, فیملی پریشر بھی ہے, اور بزنس کے لیے پیسے بھی نہیں ہے, تو کیسے اپنے آپ کو زیرو سے اٹھائیں سر؟ مبارک ہو, یہ تو بیس ہوتی ہے ہر بڑے آدمی کی. جس کو پلیٹ میں سب کچھ مل گیا اس کی گرائنڈنگ اور لاک فائلز کیسے کھلیں؟ یہ پریشر تو بنا ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے. دوسری بات ہے پریشر کس چیز کے, آپ نے کیا پروف کرنا ہے لوگوں کو؟ اب بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پریشر کے اوپر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک آدمی کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک بیٹا تھا. باپ نے اپنے بیٹے کو لے کے گدھے کے ساتھ ایک سفر پہ نکلا. گدھے پر بیٹے کو بٹھایا اور باپ خود چلتا رہا. تو لوگوں نے کہا کیسی بغیرت اولاد ہے, باپ زمین پر اور بیٹا اوپر ہے. انہوں نے یہ سنا, باپ کو اوپر بٹھایا, بیٹا نیچے آ گیا, گدھا چلتا رہا. لوگوں نے کہا کیسا بغیرت باپ ہے, معصوم بچے کو نیچے رکھا ہوا ہے اور خود مزے لے رہا ہے سواری. وہ دونوں اتر گئے, نہ باپ بیٹھا گدھے پہ نہ بیٹا بیٹھا گدھے پہ, اور گدھا چلتا رہا اور باپ بیٹے بھی چلتے رہے. لوگوں نے کہا کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں, بیوقوف ڈنگر, اللہ نے سواری دی اور نعمت کو استعمال نہیں کر. انہوں نے گدھا سر پہ رکھ لیا اور پھر آگے چلتے رہے. تو انہوں نے کہا یار ان سے بڑا تو کوئی ڈنگر نہیں ہے, سواری کرنے کے لیے گدھا دیا تھا, انہوں نے کھوتا سر دے ہوتے رکھ لیا. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. اسٹاپ پروونگ ٹو دا ورلڈ میرے یار. لوگوں کو پروو کرنا بند کر, اپنے کلیجے کو پروو کر. لوگوں کو بھی لاتا ہے آدمی, لوگوں کو بھی ہلاتا ہے, لوگوں پہ بھی انفلوئنس جانتا ہے, مگر 10 سال 20 سال 15 سال 10 سال تو لگتے ہیں اس کے. ابھی خود کو کہل کرنا, خود کو کنونس کر. گریجویٹ ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہر انسان نے آگے 50 کروڑ کی کہا. میرے بھائی جیے گا کب اگر اتنے پریشر میں رہے گا؟ دوسری بات, لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے, ماں باپ کو بھی آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں میں نے کتنا ناراض کیا ہے ایک لیول پہ اپنے پیرنٹس کو. اب جا کے جو چیز آئی ہے وہ بھی دعائیں دیتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی ایک زمانہ تھا میں بیٹھا رہتا تھا, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. ان کے نزدیک ہم نلائق نکمے, نہ بزنس سنبھالا نہ کما کے کچھ دیا. بٹ صاحب کی اتنی بڑی امپائر کراچی کے اندر, اتنا بڑا بزنس میری فیملی کا, اور اس کے اندر جو نہ میری ٹکے, میرے چھوٹے بھائی وہ آ رہے ہیں, اور آسٹریلیا سے آ کے پڑھ کے آیا, دوسرا انگلینڈ سے آیا, سب آ رہے ہیں, سب کما رہے ہیں, سب بڑی بڑی گاڑیاں بنا رہے ہیں, سب کچھ کر. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں بیٹھا ہوں جی یہ گلشن کے اندر ایک مدرسے میں زمین پہ بیٹھ کے, ایک سرائی کی ایک پٹھان بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ چل رہی ہے کہ جو ہے نا یہ زالے کا جو ہوتا ہے نا یہ دیٹ کے میننگ میں ہوتا ہے, ہاضا جو ہوتا ہے وہ دس کے میننگ میں ہوتا ہے, زالے کا کبھی ہاولائے کے میننگ. کس طرح زالے کا ہاولائے سے کیا تعلق ہے, اولائکا سے. میں یہ بیٹھ کے اچھا پیسے بھی کچھ نہیں ہے, اچھا یہ بھی نہیں پوچھ سکتے, یہ بھی یہ پروفیشن اپنایا. میں نے ایک شیخ الحدیث سے جا کے پوچھا جی آپ بتائیں کہ کتنی تنخواہ ہوتی ہے ایک عالم کی؟ تو شیخ محمود الحسن صاحب میرے بخاری کے شیخ ہے, وہ کہتے ہیں جی 11,000 روپے ملتے ہیں, 18 سال بخاری پڑھا, تو 15,000 تو میری ابے کی ایک گاڑی کی پیٹرول کا خرچہ تھا, تو 4 گاڑیاں اگر بیٹھی تو 70,000 تو یہ تھا 2,000 کے اندر. تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں, آپ شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھی مجھے, جو شکلیں دیکھ یہ آنکھوں سے مار دیتے ہیں لوگ, وہ آنکھیں ہوتی تھی جس نے وہ شیخ لوگ کہتے ہیں نا شیخ آدمی تقریر کے اندر الفاظ کیسے نکلتے, یہ لوگوں نے مارا تو یہ بن گیا نا کیسے. ہم تو عزت سے کہتے صرف اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, انہوں نے تباہی پھیر دی تھی. تو بھائی جان ایک وقت کے اندر نا پھر میں نے کہہ دیا وہ زندگی جس میں سارے ہی دوست ہیں یہ بھی فضول زندگی, وہ زندگی جس میں سارے دشمن ہیں یہ بھی ڈنگر زندگی, وہ زندگی جس میں دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں, اور دشمن سجن بن رہے ہیں اور سجن امام بن رہے ہیں, اور کچھ لوگ بہت سڑ رہے ہیں, کچھ لوگ بہت جل رہے ہیں, اچھی ہے یہ ایک بیلنس ہے. آپ سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاورفل آدمی اس دنیا میں نہیں آیا, اتنا کمپلیٹ شخص کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی ایسے جاہل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو گریڈڈ ڈی گریڈڈ حرکتیں کی ہیں. یہ تو رہے گا بیٹا, تو کبھی پریشر نہیں لیتے. دوسری بات یہ ڈر اگر پوزیٹیوٹی کریٹ کرتے نا تو اچھا ہے, وہ ڈر جو انسان کے قدم روک دے نا, یہ ڈر کو اسلام کنڈیم کرتا ہے. ڈرنا بند کر اللہ کے بندے, وہ جو ہے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری بھی روتی ہے تو کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے. پہلی باری میں پہلی اٹیمپٹ میں آئنسٹائن بن جاؤں یا امام ابن تیمیہ بن جاؤں, کتنے لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا بیٹا, پڑھ پڑھ کے گر گر کے ٹوٹ ٹوٹ کے جمع کر کر کے انسان کو خود بنے ہوتے ہیں 25 سالوں میں, اور اولادوں سے ایکسپیکٹ کریں اگر آپ کے جی وہ 30 سال کی عمر کے اندر بل گیٹ جیسی ہر بندہ نہیں جیف بیزوس بن سکتا بھائی جان, یہ ٹائم لگتی ہے چیزیں, بن بھی سکتا ہے مگر اپنی نیچرل جنرل فلو کو لے کے چلے نا. اگر کوئی کہنا چاہیے اسے ہماری سیٹ پہ بھی بیٹھا تو بھائی آگ کے انگارے پہ بیٹھا ہوا بھی شیخ آتا, 50 سال صدیاں لگی ہیں میرے, اس میں ٹائم لگا ہوا ہے چیزوں کے, گھبراتے نہیں ہے, وقت آتا ہے اور آپ کا وقت بھی آئے گا. اسٹے پازیٹیو, کیپ واکنگ,
shut some doors down. جی طلال مصطفیٰ کوشچن کریں شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے 3 4 5 سال سے قرآن پہ لگا ہوا ہوں اور دین پہ بھی ماشاءاللہ استاد بھی بہت اچھے ہیں. شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ. تو دین بھی سیکھ رہا ہوں لیکن گھر میں وہ نہیں ہے کہ میں عالم بن سکوں کہ مدینہ یونیورسٹی جاؤں. تو لیکن پھر کیمیکل انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں اور پھر ادھر آتا ہے پیسوں کا پریشر, پھر ادھر آتا ہے کیسے سنبھالوں. یعنی ایک مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سرا پکڑو تو دوسرا نکل جاتا ہے, دوسرا پکڑو تیسرا نکل جاتا ہے. تو گرافک ڈیزائننگ کا بھی ایسے شوق تھا, بزنس کرنا کا پیسے سے لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ نہیں شیخ عالم بننا چاہتا ہوں لیکن گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو آر این عالم, آپ ہیں عالم, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. فضول میں شیخ قرآن کون سا عالم بننا ہے؟ ڈگری والا بننا ہے, شہرت والا بننا ہے, بہت زیادہ شاگردوں والا بننا ہے, سرو کرنا ہے قوم کو. جی کون سا سرو کرنا ہے قوم کو شیخ. یار اتنا علم تو ابھی موجود ہے. اگر ابھی بھی اللہ نے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کیا کیا پڑھ لیا ابھی تک؟ شیخ وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, قرآن حفظ کر رہا ہوں اور نحو سٹارٹ کی ہوئی ہے. اگر نحو سٹارٹ کی ہوئی ہے, سرف سٹارٹ کی ہوئی ہے تو جان دینا یار. کچھ لوگ بنیں گے 4 سال میں, کچھ بنیں گے 8 سال میں. تو 10 سال کا ٹارگٹ, کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ 20 سال. یار اللہ کے بندے یار, ابھی تو جوانی نہیں شروع ہوئی یہاں پر. 30 کی عمر تک یو ول بی آل فائن. اپنا کریئر پرسو کرو, اپنی ڈگری مکمل کرو, ساتھ میں آہستہ آہستہ کرتے رہو. کچھ لوگ فل ٹائمر ہو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے علم پڑھتے تھے؟ ایک دن کام کرتے تھے, ایک دن دوسرے بھائی کو بھیج دیا کرتے تھے. تو بھائی وفوق کل ذی علم علیم, کچھ وہ ہیں جو پراپر بنیں گے, کچھ آپ کی طرح کا بنیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جو آپ کی طرح سے علم پڑھ رہا ہوگا نا تو اس کو عالم انڈورس نہیں کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو رب ورڈ ہے تربیت سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا, وجود سے کمال بچانا. اگر یہ کسی کو آپ نے بتا دیا, خلاص جاب ڈن. Why are you waiting for you to be endorsed to be considered an alim? You are. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے. وہ جو ایک ہے جو شیخ حسین کا جو لیول ہے, وہ تو ہر کوئی نہیں بن سکتا. وہ تو کسی کا پیو نہیں بن سکتا. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو اپنے لحاظ سے keep serving the thing. قیامت کے دن پتا چلے گا نا کون عالم تھا اور کون ہماری جیسے صرف ہاں کرا ہوتا تھا کہ نام کے ساتھ فضیلت و شیخ لگانے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. یہ تو قیامت کے دن کھلنا ہے. کیا so you're doing a good job, keep moving, گھبرانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات بیٹا جو میں ہمیشہ لمبا ہے, یہ لمبا, تو لانگ جرنی, لانگ واک, جلدی نہیں ایکسپیکٹ